नाजरीन, आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की सख्त कानूनी जंग के बाद इसराइल, अमरीका और बरतानिया ने जंग का मंजरनामा यकसर बदल दिया है। इस वक्त जंग पूरे मशरक़ वस्ता में फैल गई है। हुसियों और हमास का मुकाबला बराह रास्त अमरीका और बरतानिया से हो रहा है। उधर हमास ने तारीख में पहली बार अपने खुफिया हथियार बेनकाब कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। सबसे पहले आपको जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। खलीज अदन में हुसियों ने तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला कर दिया है। हुसियों की जानिब से मुसलसल मिसाइल दागे गए, जिनकी वजह से तिजारती जहाज रास्ते में ही रुक गए। हुसियों के इस हमले के बाद अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हुसियों पर हमला कर दिया। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हुसियों के ठिकानों पर बम बरसाए, यानी एक तरह से जंग की आग बिल आखिर मशरक़ वस्ता में फैला दी गई। एक तरफ हमास और हुसी बाज नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हुसियों के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। फलस्तीनियों से हिमायत के इजहार में पेश रहने वाले यमनी हुसियों के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी तैयारों की बमबारी से मालूम होता है कि जंग भरपूर तरीके से बढ़ रही है। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारों, बहरी जहाजों और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही शहर हदीदा और शुमाली शहर सादा में दर्जन भर से ज्यादा मुकामात पर बमबारी की गई है। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि इंतहाई मुहलक है और जिस पर आलमी सतह पर पाबंदी लगाई गई। हमलों के बाद बयान में अमेरिका के सदर बाइडन ने कहा, ये हमले बहरे अहमर में बैनुल अक़वामी जहाजों पर उन हमलों के जवाब हैं जिनमें पहली बार एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए थे। बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि हुसियों को जहाजों पर हमले से कई बार खबरदार किया था और ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, इस तमाम कार्रवाई के बाद अमेरिका ने यमन पर हमले के लिए जाने वाले जंगी तैयारों की वीडियोस भी जारी कर दी है। वीडियो सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी की गई है। मजमूई तौर पर गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं, जिसमें मजीद 151 फलस्तीनी शहीद हुए। बमबारी की वजह से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज भी मुअत्तल हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में मजीद 151 फलस्तीनी शहीद और 248 जख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 23,708 फलस्तीनी शहीद और 60,000 से ज्यादा जख्मी हुए। दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों में गजा पट्टी में 15 इसराइली एहलकार जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से अब तक 580 फौजी हलाक और 2,511 जख्मी हुए। दोस्तों, हालात इस कदर खराब हो गए कि इसराइली बर्बरियत के बायस रफा शहर खैमों की बस्तियों में तब्दील होकर रह गया। ऐसे वहाँ दिल दहला देने वाले वाकयात देखने को मिल रहे हैं। बेबसी का आलम यह है कि फलस्तीनी पनाहगज़ीन भूख मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रफा से मिलने वाली इत्तलात से मालूम हुआ कि बहुत सारे फलस्तीनी खैमों के बगैर खुले आसमान जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तकरीबन 100 दिन से जारी जंग ने हजारों फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है। शदीद सर्दी और बारिश से बचाव के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। पनाहगज़ीनों की मदद और उनके रोजगार पर मामूर बैनुल अक़वामी एजेंसी के अदाद शुमार के मुताबिक मिस्री सरहद से मिलने वाले रफा शहर की खैमा बस्ती में कम से कम 10 लाख फलस्तीनी सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। ये तादाद गजा की पट्टी के कुल बाशिंदों का 50% है। नाजरीन, दूसरी तरफ आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी का इल्जाम बेबुनियाद करार देते हुए केस मुस्तरद कर दिया है। इल्जाम आयद किया कि जनूबी अफ्रीका के हमास के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता रोज की समाअत में जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के सबूत पेश किए थे। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत के दूसरे दिन इसराइल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनूबी अफ्रीका ने हमास की कार्रवाई को नज़रअंदाज किया। गजा में कार्रवाइयाँ हमास के खिलाफ हक के दिफा है। हैग में आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत में इसराइली वजारत खारजा के कानूनी मशीर टेल बिकर की जानिब से ओपनिंग रिमार्क्स दिए गए। जनूबी अफ्रीका ने मारे गए फलस्तीनियों की इज्तिमाई कब्रों की तस्वीर भी अदालत के सामने पेश की। जनूबी अफ्रीका के बाद तुर्किया भी मैदान में आया। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की हमारी दस्तावीज संजीदा मानों में कारामद साबित होंगे। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल अब अपने दलाइल पेश कर रहा है, लेकिन जो दस्तावीज़ात हमने पेश की हैं वो हैक के लिए मुफीद हैं। उसके बाद ब्राज़ील ने तो पूरा हक अदा कर दिया। ब्राज़ील के सदर ने गजा में इसराइल की जारहियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की हिमायत की है और कहा कि इसराइल को आलमी फौज पर घसीटेंगे। नाजरीन, अब आते हैं हमास के खुफिया और ख़तरनाक हथियार की तरफ। नई फ्रांसिक तहकीकात से मालूम हुआ हमास इसराइल के खिलाफ जंग में जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अस्करी माहिरीन की राय में हमास के ज़रिए इस्तेमाल बाज़ हथियार माजी में इसराइल के खिलाफ उसकी जड़पों में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मुकाबले में जदीद हैं और ये इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं।
حماس اور اس کے دوسرے ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے ایسے 4 ہتھیاروں کے استعمال کی نشاندہی کی گئی جو نہ صرف اس کی صلاحیت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں بلکہ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار ان تک کیسے پہنچے اور ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ان 4 خوفناک ہتھیاروں میں سب سے پہلا نمبر یاسین 105 mm نامی ہتھیار کا ہے۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے آغاز سے یاسین 105 mm نامی ٹینک شکن میزائل ایسی کئی ویڈیوز میں موجود ہے جو القسام بریگیڈ کی جانب سے شیئر کی گئی۔ یہ دیکھا گیا کہ اس نے غزہ میں اسرائیلی مرکاوا ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ میزائل کو شیخ احمد یاسین کا نام دیا گیا ہے جو حماس کے تحریک کے بانی تھے۔ اسے روسی ساختہ راکٹ پروپیلڈ گرینیڈ لانچر کی مدد سے فائر کیا جاتا ہے۔ یاسین 105 کے دوہرے ہتھیار کا ڈیزائن اہم اختراع ہے۔ اس میں پہلا دھماکہ خیز حملہ ٹینک کے آرمر کو نشانہ بناتا ہے، اس سے عارضی یا مکمل داخلہ مل جاتا ہے۔ دوسرا حملہ ٹینک کے اندر گھسنے کو یقینی بناتا ہے جس سے یہ ٹینک تباہ ہوتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 150 سے 500 mm ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس میزائل کے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے اسے چلانے میں مہارت درکار ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے حماس جدید ہتھیار بنانے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویسے تو اسرائیلی ٹینکوں میں میزائل روکنے کا نظام نصب ہے، تاہم ایسی خبریں سامنے آئی ہیں یاسین میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ عسکری ماہرین کا اندازہ ہے حماس کے پاس کم از کم 2000 یاسین 105 میزائل ہیں جو کہ کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے دوسرے خطرناک آبی گولہ الآصف۔ اکتوبر کے اواخر میں حماس نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں نئے ہتھیار الآصف ٹوربیڈو کی رونمائی کی گئی جو حماس کے بقول 7 اکتوبر کے حملے میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ ہتھیار بغیر عملے کے یا ریموٹلی آپریٹڈ زیر آب وہیکل ہے۔ اسے زیر آب آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آبی گولہ پانی کے اندر بے انتہائی خوبیوں کا حامل ہے جن میں میپنگ، نگرانی، زیر آب چیزوں کی جانچ، ماحولیاتی مانیٹرنگ اور جنگی آپریشنز شامل ہیں۔ ایک دعوے کے مطابق یہ ہتھیار غزہ میں بنایا گیا۔ اس کے پرزوں میں کمپریسڈ گیس سلنڈر، کمبسٹن انجن، کیمرے اور گائیڈنس اینٹینا ایسی چیزوں سے حاصل ہو سکتے ہیں جن کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں، جبکہ انہیں ریسائیکل مواد سے بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد شمالی کوریا کا F7 RPG کا نمبر آتا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کی ویڈیوز میں F7 RPG کو نمایاں انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج سے جھڑپوں میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ گرینیڈ لانچر شمالی کوریا سے آتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کی پروجیکٹائل گولے کے اگلے حصے پر سرخ رنگ ہے۔ القسام بریگیڈ نے جنگی کارروائیوں کی ویڈیوز میں بھی اس ہتھیار کو دکھایا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں ضبط کیے گئے اسلحے میں IDF نے F7 RPG صحافیوں کو دکھائے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے حماس کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ F7 RPG کی خاص بات اس کی ری لوڈ کرنے میں کم وقت کا لگنا ہے اور اسے خاص طور پر ہیوی وہیکلز کے خلاف مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں نے بظاہر اس لانچر میں تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے اینٹی ٹینک پروجیکٹائل کو اس کی اینٹی پرسنل قسم سے تبدیل کیا جس میں چھرے ہوتے ہیں، اس سے یہ عارضی بم بن جاتا ہے جسے زمینی فورسز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار شمالی کوریا سے حماس تک پہنچ رہے ہیں یا ایران سے، اس بارے میں ماہرین کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ شمالی کوریا کئی برسوں سے ایران کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ ایران اس وقت حماس کے ساتھ ہے تو اس کا جواب بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے۔ دوستو چوتھا ہتھیار دھماکہ خیز ڈیوائس دشواز ہے۔ سوشل میڈیا پر حماس کی ویڈیوز میں ایک اور ہتھیار بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کا نام دشواز ہے۔ عربی میں اس کا مطلب شعلہ ہے۔ یہ مقامی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس ہے جس سے قریب گاڑیوں پر حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ حماس نے تصدیق کی کہ اس نے غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائیوں کے دوران استعمال کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں ان ہتھیاروں کی بڑی تعداد ظاہر کی جس سے پتہ چلتا ہے اسے وسیع پیمانے پر مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ جولائی 2023 میں القسام بریگیڈز نے ویڈیوز میں یہ دھماکہ خیز ڈیوائس دکھائیں۔ ان کے ساتھ ایک تار لگی ہوتی ہے۔ حماس نے جنگ میں اس ہتھیار میں کئی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس میں صلاحیت ہے یہ اسرائیلی بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے ڈیوائس میں دانت کی ڈسک ہوتی ہے جو عام طور پر تانبے سے بنی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر دھماکہ خیز مواد ڈالا جاتا ہے۔ اس کے پٹنے پر یہ کاپر ڈسک پروجیکٹائل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان ڈیوائسز کا ڈیزائن سادہ ہے مگر ان کا استعمال انہیں مؤثر بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کے پاس اس وقت وہ ہتھیار بھی موجود ہیں جو کبھی اسرائیل خوابوں میں دیکھتا تھا۔ ناظرین اب آتے ہیں بھارت اور رام مندر کی طرف جسے مودی فتنہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن مودی کو اس وقت اپنے ہی لوگوں کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں نے بھارتی شہر ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پر متنازع مندر کی افتتاحی تقریب کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حکمراں ہندو انتہا پسند جماعت BJP کی جانب سے تاریخی بابری مسجد کی جگہ تعمیر کیے گئے مندر اس کی افتتاحی تقریب میں ہندوؤں کے 4 بڑے پیشواؤں نے شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی نہیں سیاسی تقریب ہے۔
بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پہلے ہی مندر کو متنازع قرار دے کر تقریب کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بابری مسجد کو شہید کرنے اور اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کی مہم میں پیش تھے۔ بابری مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے 1992 میں تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ مسجد کی شہادت پر احتجاج کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے بالی ووڈ کے اسٹار، سیاستدانوں سمیت مختلف شعبوں کی مشہور شخصیات کو شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن اب اس معاملے میں انتہا پسند جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان الزام تراشی جاری ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے نزدیک آنے پر الزام تراشی خونی تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ شیو سینا کا کہنا ہے کہ بی جے پی رام مندر کو اور ایک الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، لیکن جو بھارت کے اصل مسائل ہیں ان پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ دوستو، ایسا ہی کچھ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرالہ میں ہوا، جب پولیس نے پرچہ امتحان میں اسلام کی مبینہ توہین پر پروفیسر کا ہاتھ کاٹنے والے شخص کو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے بعد گرفتار کر لیا۔ پروفیسر نے امتحان کے دوران توہین کی تھی، جس پر طالب علم نے اس کے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جسے اب گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا۔ یہ مقامی کالج میں ملائم زبان کے پروفیسر ٹی جے جوزف 2010 میں ریاست کے پرامن شہر مواتوپوزا میں اتوار کی عبادت کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے پرچے کے دوران ہی توہین اسلام کیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچے تو ایک گروہ نے ان کی کار کو روک لیا۔ یہ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم تھی، جس پر انڈین حکومت نے دہشت گردی میں ملوث ہونے اور ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے لوگوں کو انتہا پسندی کی جانب راغب کرنے کا الزام لگاتے ہوئے پابندی لگا دی تھی۔ زخمی پروفیسر کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں 6 ڈاکٹروں نے 15 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد بازو سے لٹکے ہوئے ہاتھ کو واپس کلائی کے ساتھ سی دیا۔ پولیس نے کئی سالوں میں اس مقدمے سے جڑے 42 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ان میں سے 19 افراد کو انڈیا کے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت مجرم قرار دیا گیا اور 3 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اسی واقعے کو بڑھا چڑھا کر دوبارہ پیش کر کے ملک میں مذہبی فسادات برپا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔